صرف ایک ہفتہ کھائیے، ہڈیاں فولاد کی طرح مضبوط، تمام درد منٹوں میں ختم۔ السلام علیکم۔ غذائیت سے بھرپور جو ہاتھوں، ٹانگوں، گھٹنوں اور کمر کے دردوں کو ختم کرنے والی ریمیڈی۔ جی ہاں، آج میں آپ کے لیے ایسی زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو صرف 10 منٹ میں بن کر تیار ہوگی۔ یہ طوفانی طاقت کا ایسا کمال کا نسخہ ہے جو بزرگ بھی جوان ہو جائیں گے۔ جسم کے ہر حصے میں یعنی کہ رگ رگ میں قوت ڈال دے گا۔ 70 سال کا بوڑھا بزرگ بھی 25 سال کا لگے گا، وہ بھی 7 دن میں۔ تو چلیے جی، یہ اسپیشل نسخہ آج ہم کس طرح بنائیں گے، جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کون سی جادو کی چیز ڈالیں گے جو دردوں کو صرف 7 دن میں ختم کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ زبردست ریمیڈی اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے۔ یہ اسپیشل خاص نسخہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ ناریل لیں گے۔ ناریل کے ہم نے یہ 4 پیسز لیے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ناریل کو اچھے طریقے سے دھو کر ایک دم خشک کر لینا ہے۔ میں نے بھی ناریل کو بہت اچھے طریقے سے دھو لیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ناریل کو کدوکش کر لیں گے۔ ہم اس طریقے سے موٹے ہول والا یہ کدوکش لیں گے، اس کی مدد سے ہم یہ موٹا موٹا کدوکش کریں گے۔ دھونے کی وجہ سے یہ نرم بھی ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے یہ فوراً سے کدوکش ہو جائے گا۔ ناریل کے بہت ہی انمول فوائد ہیں۔ جو لوگ گھٹنوں کے درد سے پریشان ہیں تو آپ یہ لڈو بنا کر انجوائے کیجیے۔ یقین مانے، اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی انمول چیز ہے۔ ناریل ایک ایسی چیز ہے جو جسم کے ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ایک بڑا سبب جسم میں کمزوری ہوتی ہے۔ ناریل جسم کو اندر سے مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ ناریل کا جو بنا بنایا مارکیٹ سے برادہ ہوتا ہے، آپ وہ نہ یوز کیجیے گا۔ آپ اس طریقے سے فریش والی یہ گری لیجیے گا، اس کو آپ اپنی ہاتھ سے کدوکش کیجیے گا، کیونکہ اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فریش والا اس طریقے سے ناریل لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ناریل ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، جسم میں خشکی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ناریل بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، ہم نے ناریل کو اس طریقے سے مکمل کدوکش کر لیے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایک دم کھلا کھلا ہے۔ اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے، لیں گے پین کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا کپ کے قریب سفید تیل۔ اس ریمیڈی میں ہم سفید تیلوں کو ہلکا سا روسٹ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب دکان سے ہم اس طریقے سے چیزیں لے کر آتے ہیں تو اس میں نمی سی ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہلکا سا روسٹ کر لینا ہے، بالکل دھیمی آنچ پر۔ سفید تیل کیلشیم اور زنک سے بھرپور ہوتے ہیں جو جوڑوں اور کمر کے دردوں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تیل میں موجودہ کیلشیم، میگنیشیم اور کاپر ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے یا ہڈیوں میں کھچاؤ رہتا ہے یا جسم میں کسی قسم کی بدسکونی ہے تو اس کے لیے تیل بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تیل کا باقاعدہ استعمال ایڑیوں کے دردوں کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا گھٹنوں سے ایک آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، ان کے لیے بھی تیل مفید ہوتے ہیں۔ تیل اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا جسم سن رہتا ہے، جسم میں سکون نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے بھی تیل مفید ہوتے ہیں اور جسم کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے تیل بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تیل کو بھی بالکل دھیمی آنچ پر ہلکا سا روسٹ کیجیے گا۔ تلوں کو بنائی کر تو یہ ہمارے 1 منٹ گزر چکا ہے، تل میں سے ایک خوشبو سی آنی شروع ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کے قریب بادام۔ اب ہم بادام کو بھی ہلکا سا روسٹ کریں گے۔ بادام ذہنی کمزوری کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے، تھکاوٹ کو ختم کرتا ہے۔ بچوں اور بڑوں اور بزرگوں کے لیے، سب کے لیے بادام فائدہ مند ہوتا ہے۔ بادام کے اندر قدرتی توانائی موجود ہوتی ہے، جسم کو فوری طاقت دینے میں اور روزانہ کے کاموں میں تھکاوٹ کو دور کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں بادام۔ کسی قسم کے جوڑوں میں سوزش ہے، ورم ہے تو اس کے لیے بادام فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر ہم بادام کو اس ریمیڈی میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گے۔ اب ہم لیں گے مکسی جار، جس کے اندر ہم دونوں چیزوں کو دردرا سا گرینڈ کر لیں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے دونوں چیزوں کو دردرا سا گرینڈ کر لیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم لیں گے گڑ ہم لیں گے 100 گرام۔ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ گڑ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ چینی بھی لے سکتے ہیں۔ اب ہم گڑ کو میلٹ کرنے کے لیے اس میں تقریباً 4 سے 5 چمچ ڈال دیں گے پانی، تاکہ گڑ آسانی سے میلٹ ہو جائے۔ ویسے تو ہم نے گڑ کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے توڑ لیا ہے تاکہ میلٹ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیے ہم نے گڑ کو اچھی طریقے سے میلٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو سائڈ پہ کریں گے۔ اب ہم باقی کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔
تل اور بادام جو گرینڈ کیے تھے یہ ہم سب سے پہلے ڈالیں گے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے کشمش، یہ ہم لیں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب۔ کشمش بھی آپ کو پتہ ہے یہ ہماری صحت کے لیے کتنے فائدے مند ہوتے ہیں، اس کے بھی بھرپور فوائد ہیں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے پینٹ۔ یہ پینٹ کو ہم نے اچھی طریقے سے روسٹ کر کے لیا ہے اور چھلکا ہم نے ریموو کر لیا ہے۔ سردیوں میں کوئی بھی ریمیڈی بنائیں تو اس میں پینٹ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے کھجور، تقریباً 5 سے 6 عدد، جو ہم نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر لیے ہیں۔ اور یہاں اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ جو گڑ میلٹ کیا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے تمام چیزوں کی مکسنگ کریں گے۔ اگر ہم اس میں بہت زیادہ یہ گڑ کا پانی ڈال دیں گے تو یہ ہمارا یہ بیٹر ہے نرم نرم سا ہو جائے گا، تو ہم نے اتنا ہی اس میں ایڈ کرنا ہے، جتنے میں نے آپ کو مقدار بتائی ہے اتنے ہی آپ نے لینی ہے۔ اب ہم نے مکسنگ کر لی ہے تو اب ہم یہاں بنا رہے ہیں لڈو۔ لڈو آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے یہاں بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے درمیانے سائز کے یہ لڈو بنائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست یہ ہمارے لڈو بن رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں آئی ہے، بہت آسانی سے یہ بن رہے ہیں۔ آپ صبح میں یہ لڈو لیں، شام میں لیں، سب کے لیے بہت فائدے مند ہے یہ لڈو۔ آپ بھی یہ بنا کر ضرور انجوائے کریں۔ آپ کی پریشانیوں کا حل ان لڈوؤں کے اندر موجود ہے۔ صرف 1 ہفتہ استعمال کیجئے اور پھر اس کا رزلٹ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو یہ زبردست لڈو کی ریسپی اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔